اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اللہ اس رخ پر آئے گا کہ وہ اپنے بندوں کی عبادت کرنے سے اللہ خوش ہو جائے، اس کے پیدا کی ہوئی مخلوق کے روزے رکھنے سے، دین پر چلنے سے، اس کے احکامات کو پورا کرنے سے، جبکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی سب محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ بالکل بے نیاز ہے، اس کی صفت بے نیازی کی ہے۔ قل هو اللہ احد، جیسے وہ ایک ہے، ایکتا ہے، ویسے ہی اللہ الصمد کہ وہ بالکل بے نیاز بھی ہے، بے نیاز بھی ہے۔ پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی، اگر بیٹا باپ کی فرمانبرداری کرے تو سراہتا کیوں ہے؟ سراہتا اس لیے ہے کہ اس معنی کے اندر میں کہ میں باپ ہوں اور میرا وہ باغی اور میرا نافرمان نہیں ہے، اس درجے میں بچے سے وہ خوش رہنے کے لیے وہ بچے کے اپنے باپ کی فرمانبرداری کو بھی باپ تعریف کرتا ہے کہ میرا بچہ میرا بڑا فرمانبردار ہے، مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ باپ سے کوئی سوال کرے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اپنے بیٹے کی بات سے راضی ہونا، خوش ہو جانا ہے، تو کہیں گے یہ میری زندگی کا مقصد کیسے؟ میری پھر زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو ذمہ داری میرے اوپر میرے بیٹے کی ہے میں اس کو ادا کر دوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس رخ کے اعتبار سے اللہ کی ذات ایک ہے اور اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز بھی ہے۔ تو اب صمدیت کے چشمے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں تو اللہ تو کسی کی عبادت، کسی کے سجدے اور کسی کے اللہ کے نام کے لینے کی اللہ کو ضرورت نہیں، اور اللہ تو بے نیاز ان چیزوں سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرمانبردار بندے کیسے ہوتے جو اللہ کی عبادت کرے؟ وہ اس معنی میں کہ وہ تو باغی تو نہیں ہے، نافرمان تو نہیں ہے۔ ایک باپ اس معنی کے اندر میں کہ میرا بیٹا حد و ادب کرتا ہے اور میری فرمانبرداری کرتا ہے، اس پر میں اس کو اور زیادہ نوازشیں عطا کروں گا۔ اور کوئی بچہ اگر نافرمان اور باغی اگر ہو جائے تو کہہ دے گا کہ یہ تو ناخلف ہے، بدتمیز ہے، اور پھر اس کو سزا دے گا اور اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ناراض اس لیے کہ اگر ناراض نہ ہوئے تو بیٹے کے ناراض ہونے کی، بیٹے کے اس سے روٹ جانے، بد اخلاق بننے سے باپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نقصان تو بیٹے کا ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین کی تمثیل سمجھنے کے لیے کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن ایک باپ اور بیٹے کے معاملات کے اندر بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں، تو رب اور بندے کے معاملات کے اندر بھی اگر یہ بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میری عبادتوں سے اللہ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، میں اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوں اور وہ زمین کے اوپر اللہ کو خوش کرنے والا میں نماز پڑھ کر، روزہ رہ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے میں مقصد کو پورا کر رہا ہوں، مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، اپنے مطلب کو پورا کر رہا ہے۔ خدا ہی وہ ہے جو تیری عبادت اور تیرے سے خدا کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن تجھے اپنے مطلب کے پورا کرنے کے لیے خدا نے عبادتیں اور دین عطا فرمایا۔ اب یہ مطلب اپنا پورا کرے اور ٹھوس باپ کو دے، یہ غیر قانونی بات ہے کہ نہیں؟ ابا اگر میں تمہاری تعریف نہیں کرا تو کون ہے جی تمہاری تعریف کرنے والا؟ اور میں اگر تمہارا ادب نہیں کرا تو پھر کون ہے تمہارا ادب کرنے والا؟ باپ سنے گا کیا؟ ایک بنجور بازو ہٹ مجھے تیرے، وہ تیرا مطلب ہے، اور تیرا مطلب یہ ہے کہ تیری ادب کی وجہ سے اور تیری فرمانبرداری کی وجہ سے میری نوازش کی نگاہ اور زیادہ تجھ پر ہوگی، وہ تیرا مطلب ہے، میرا مقصد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تیرا مطلب ہے، بیٹے کا مطلب ہے، باپ کا مقصد نہیں۔ باپ کا مقصد کیا ہے؟ باپ کا مقصد بھی اس معنی کہ اگر فرمانبردار رہے گا تو اس معنی میں صرف وہ خوش ہوگا کہ میرا بیٹا فرمانبردار ہے۔ اس رخ کے اعتبار سے صرف ذرہ برابر ایک رخ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے جو خدا کا باغی اور خدا کا کافر اور خدا کا نافرمان نہیں ہوتا۔
باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بندہ سمجھنا شروع کر دے کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہمارے صدق کی وجہ سے اضافہ ہوگا، یا ہم فرمانبرداری کریں گے تو اسلام کی لاج رہے گی اور ہماری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں اضافہ ہوگا. جو بیٹے کی گمراہیت ہے اس لیے کہ بیٹے کی اخلاق اور بیٹے کی فرمانبرداری سے بیٹے کا مطلب ہے، باپ کا مقصد نہیں ہے. وہ ایسے ہی بندوں کا اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا، چاہے روزے اور زکوٰۃ اور حج ہو، دین اور شریعت ہو، یہ بندوں کا مطلب ہے، رب کا مقصد نہیں ہے. رب کا مقصد نہیں ہے. عبادات کو، حقوق العباد کو ہم اپنے مطلب کے لیے کریں، اپنے مطلب کے لیے ہے، وہ رب کا مقصد نہیں ہے. وہ اگر نہ کرو تو خدا جہنم تیار کر کے رکھا ہے، 3rd ڈگری کی وہاں پر سزا دے گا، اٹھائی تیری ہوگی. رب کیا کیا نقصان ہوگا. پھر نفلوں کا اہتمام بھی، سنتوں اور شریعت کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے، راتوں کے درمیان اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو منا بھی رہا ہے اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. مگر عبادات اللہ کا مقصد نہیں ہے، وہ بندوں کا مطلب ہے. بندوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عبادت نہ کرے، نماز چھوڑ دے، نوافل چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، رمضان کے روزے چھوڑ دے، بقرعید میں قربانی کی حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ دے اور حج نہ کرے اور قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرے، اللہ کا مقصد کیا ہوا؟ وہ تو بندوں کا مطلب ہے. بندوں کے مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات عطا کی ہے. اب وہ باپ برا مان جائے گا نا کہ جو بچے کے مطلب کے لیے ہے وہ باپ کا مقصد بنانے کے چکر میں، بابا میں اگر تمہارا ادب نہ کروں تو کون کرے گا تمہارا ادب؟ میں تمہاری بات کو نہ مانوں تو کون تمہاری مانے گا؟ ایک بار سنے گا، 2 بار سنے گا، تیسری مطلب چل بے ہو گئے تو میرے پیٹ میں پیدا ہوگی. تیرا مطلب تھا کہ اس کی وجہ سے میری نوازشیں تیرے لیے زیادہ ہوتی تھی. عبادات میرے بچوں، چاہے ذکر و اذکار ہو اور چاہے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو شہید کر دینے کا مقام کیوں نہ ہو، علم کا کمال حاصل کرنے کا مقام کیوں نہ ہو اور ذکر و سلوک کے نظام میں چلنے کا مطلب کیوں نہ ہو، جتنے رخ کے عبادات ہیں وہ عبادات بندوں کے مطلب کے لیے اور اللہ کا مطلب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ یہ رخ بالکل غلط ہے کہ بندے اپنی جگہ یہ سوچنا اور یہ بولنا اور یہ کہنا شروع کر دے اللہ کو راضی کرنے سے، ہماری عبادتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا مقصد پورا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب پورا ہوتا ہے. نہیں، عبادتیں اللہ نے بندوں کے مطلب کے لیے دی، اللہ کا مطلب نہیں ہے. اس دھوکے سے نکلنا چاہیے مسلمان کو. مطلب اس درجے میں بندوں کا کہ بے شک ہم اللہ کی نگاہ کے اندر میں فرمانبرداروں میں شامل ہو، خدا اپنی نظروں سے ہم کو نہ گرائے اور بندگی کے مقام سے انکار اور شیطانیت تک اللہ نہ پہنچا دے. اس کے لیے ہم کو ضرورت ہے عبادتوں کی اور ہم کو ضرورت ہے شریعت کی اور ہم کو ضرورت ہے دین کی. لیکن خدا کا مطلب یہ نہیں ہے، خدا کا مطلب تو کچھ اور ہے. بندہ اپنے مطلب کو تو پورا کرے لیکن خدا کے مقصد کو پورا نہ کرے تو مطلب پورا کرنے کی مطلب ہی ہے وہ کہ اللہ نے ڈھکل دیا جنت میں، جو ٹھیک ہے. لیکن اس مطلبی بندے کو خدا ذرا روک، اپنے مطلب کے لیے تو تہجد بھی پڑھا، اوابین بھی پڑھا، نفل بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا، ذکر بھی کرا، ذکر بھی کرایا اور شریعت پر بھی چلا، سارے اعمال بھی کیا. لیکن میرے بندے اے مطلبی، کبھی میرے مقصد کو بھی جاننے کی تو نے کوشش کی؟ اگر یہ سوال کھڑا ہو جائے اس کا جواب بندے کے پاس بھی کیا ہوگا؟ کیونکہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے مطلب کے لیے دی، اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ہے. کیوں؟ اگر عبادات مقصد ہوتی تو پھر فرشتوں کا وہ اعتراض صحیح تھا نا کہ اس مخلوق کو آپ دنیا میں کیوں پیدا کر رہے ہیں جو جا کر زمین پر خود ریزی کرے گی.
ایک اچھا کرے گی تو 10 برا کرے گی نا. وہاں پر عبادت مقصد نہیں ہے، یہ بات ختم ہو گئی. عمومی طور پر امت کے رخ کو عبادات پر لا کر مطلب کو مقصد کے اندر بدلنے کی کوشش کی. خطرہ ہے میدان قیامت کے اندر میں کہ خدا جب اعمال کے رخ اور دین کے رخ کو پلٹائے گا تو پریشان ہو جائے گی امت. اس لیے ضروری ہے اس سلسلے، اس لیے امت کو طریقہ ضروری ہے، اس لیے امت کو نسبت ضروری ہے. نسبت ضروری ہے کیوں کہ وہ دنیا میں رخ کو صحیح کرتے ہیں، دنیا میں رخ کو صحیح کرتے ہیں. جب کہ محنت کا اور رخ کے بدلنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، قیامت کے میدان میں رب العالمین سوال اگر کر لے کہ عبادتیں میں نے میرے بندوں تمہارے مطلب کے لیے دی تھی، لیکن تم تو ایسے ظالم ہو کہ میں جو تمہارے مطلب کے لیے دیا تھا اس کو تم نے میرا مقصد بنا دیا تھا. میرا مقصد میرے بندوں تم سے کیا تھا؟ تم سے کیا اپنے حق ادا کرنے کی امید میں کر سکتا تھا؟ عبادتوں کا رخ آج یہ نہیں ہے. وہ بندوں کے مطلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کی، لیکن راہ طریقت میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ انٹرنس عطا فرما دیتے ہیں یا اپنے محبوب کی نعرہ پاک کی نسبت جن بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو مطلب سے دور کر کے مقصد پر لاتے ہیں. جتنی عبادات ہیں اللہ کا مقصد نہیں ہے. کیوں کہ کون سے اصول پر فٹ ہوگی یہ بات کہ اللہ کا مقصد بندہ پورا کرے؟ یہ معصوم بچہ دودھ کا نپل پینے والا بابا کو جیب خرچہ دے سکتا ہے؟ یہ اور کون سے رخ پر ہے امت کو؟ یہ کون سی حماقت ہے؟ ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے، ہمارے زکوٰۃ دینے سے اللہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے، ہمارے قربانی کرنے سے اللہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اور اللہ کا مقصد دین اور عبادات ہے. دین اللہ کا مقصد عبادات، بندوں کا مطلب ہے، اللہ کا مقصد نہیں ہے. اللہ کا مقصد کچھ اور ہے، اللہ سے معلوم کرو. وہ بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے مطلب کے لیے مکمل شریعت پر عمل کرے لیکن اللہ سے کبھی سرکشی کا موقع نہ ملے. رب سے یہ نہ پوچھے کہ مولا اپنے مطلب کے لیے میں دین پر چل رہا ہوں، اپنے مطلب کے لیے اپنے آپ کو میں شہید کر رہا ہوں، اپنے مطلب کے میں نے علم حاصل کیا اور اپنے مطلب کے لیے میں نے اربوں روپے کروڑوں روپے میں نے خرچ اور خیرات کیے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں قیامت کے میدان میں انسانوں کے اندر میں سب سے پہلے جن آدمیوں کو نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس میں ایک عالم ہوگا اور ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا. دین کے معاملات کے اندر میں دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مطلب کے لیے دیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کافروں میں شامل نہ کرے، منافقوں میں شامل نہ کرے، منکروں میں شامل نہ کرے اور اصحاب جہنم میں انہیں شامل نہ کرے، جہنم کے دیکھتے ہوئے انگاروں کے حوالے نہ کرے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دے دیا کہ بچنے کی ایک ڈال اور راستہ وہ انسانوں کے مطلب کے لیے ہے. دین اللہ کا مقصد نہیں ہے اپنے بندوں سے. اگر دین اور عبادات اللہ کا اگر مقصد ہوتا تو مقصد کے پورا ہونے پر اس کا اجر اور معاوضہ دیا جاتا نا. مقصد پورا ہوا تو پھر اس کا اجر اور معاوضہ دیا جاتا ہے. پھر اگر عبادات اللہ کی فرمانبرداری اگر اللہ کا مقصد ہوتا تو مقصد پورا ہونے پر تو بدلہ ملنا چاہیے. مزدوری کو مزدوری پر آپ نے لگایا، کام پورا ہو گیا تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. اور اللہ تو یہ قانون بنائے اور اپنے بندوں کو جو مقصد پورا کرے اور ان کی مزدوری کیا سکھا دے، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری کیا دے، بلکہ ان کو برفدان کے اندر میں رکھے کہ ٹھہرو قیامت کے میدان میں بدلہ دوں گا. قیامت کے میدان میں جنت ملتی کہ نہیں ملتی کہ قیامت کے میدان میں دیکھیں گے. وہاں جانے کے بعد اگر لیٹرین جہنم ٹوٹ گئی تو مطلب کے لیے ہے دین، اپنے کو نافرمان اور کافروں میں شامل نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا. دین اللہ کا مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے. اب اس مقصد کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اگر جاؤ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ملنے والا نہیں،
ہاتھ کو لگنے والا نہیں. وہ اتنا لطیف شے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کسی کے ہاتھ کو نہیں لگتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کے ہاتھ کو نہیں لگتی. تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر پوچھے کہ اللہ یہ تو دین تو نے ہمارے مطلب کے لیے دیا تھا، لیکن تیرا مقصد کیا؟ تو ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے نا. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مراتب اور مقامات عطا فرما دے، رب اپنا قرب خاص عطا فرما دے، تو ان کے لیے تو ممکن ہے کہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو، شرف کلام نصیب ہوگا. اس لیے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو بھی رکھا کہ بعد میں بدعقیدہ اعتراض نہیں کرنا. اولیاء اللہ سے بات کیسا کرتے ہیں، اس لیے نبیوں کو دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رکھا. جب نبی بات کر سکتے ہیں تو خدا نبی کو جو اختیار دیا وہ کسی بات والے کو بھی دے سکتا ہے. دروازہ کھول دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بندے کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ جا کے اللہ سے پوچھے کہ اللہ تیرا مقصد کیا ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نظام ہے جو مخصوص کر دیا اور اللہ نے پہرے لگا دیا اس کے اوپر کہ ہر ایک لا کون و مقام داخل نہیں ہو سکتا. خدا کا عجیب نظام ہے. لا کون و مقام جس کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے، لا کون و مقام جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات رہتی ہے اور عرش و کرسی ہے، وہاں پر ہر ایک کا پہنچنا ناممکن ہے. بلکہ وہاں پر تو پہنچنے والوں کو اللہ جن کو چاہتا ہے انہیں کو پہنچ پاتا ہے. جہاں پر میں جسم و روح کے جس ذاتوں کو پہنچایا اس پہ میرے آقا جان کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ کون سا مقام ہے کہ انبیاء کو تو ان کے جسم کے ساتھ رب نے نہیں بلایا، لیکن یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس مقام پر جہاں پر نبی اپنے جسم اور روح کے ساتھ نہیں پہنچ سکے، وہاں پر میرے محبوب تو محبوب ہے، محبوب رب العالمین. لیکن محبوب نے جس نارن پاک کو پہنا ہے وہ نارن پاک بھی وہاں پہنچے جہاں پر نبی اور رسول نہیں پہنچ سکے. کون سی عظمت کا مقام ہے جو نہ اپنی نسلوں کو قربان کروائے اور نارن پاک کا تعارف کروائے. خدا کی قسم امت کو نارن پاک کی نسبت اگر مل جائے رب کے پاس میں یہ عرش کا تارا بن جائے گا. انبیاء اور رسولوں کے جسم کو کہا کہ نہیں وہ طور پر آئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ نارین اپنے اتار دیجئے. وہ طور پر آئے تھے بھائی، زمین پر آئے تھے، عرش پر تو نہیں پہنچے تھے. موسیٰ علیہ السلام عرش پر نہیں پہنچے تھے. لیکن یہ کون سا مقام ہے میرے آقا کا کہ عرش پر بلایا. تو پھر میرے آقا نے تھوڑا سا تعامل کیا کہ اپنے نارین پاک کو اتار دوں. تو کہا میرے محبوب یہ گوارا نہیں ہے، آپ نارین کے ساتھ تشریف لائیے. تو جہاں نبیوں کے اجسام اور رسولوں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، لیکن یہ رخ بتا دیا کہ جہاں میرے مصطفیٰ کے نارین پہنچے وہاں پر بے ادبی تو نہیں ہوگی نا. عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن عظمتوں میں جو عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی جو عطا فرمایا اس کا اظہار نہیں کرنا، یہ حق میں خیانت ہوگا. اس لیے برداشت ہے خانقاہ والوں میں اس کے لیے یہ رمز کو، یہ حق کو کھول کر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں انبیاء کے جسم اور انبیاء کے وجود نہیں پہنچ سکے وہ مقام ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کے نارین پاک پہنچ گئے. تو اب ایمان والوں کے لیے نارین پاک کا مقام کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا کہا کہ نارین سمیت آئیے. کہا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی کو تو آپ کو اتروایا تھا. تو کہا کیا فرمایا تھا کہ کوہ طور کی مٹی کو موسیٰ کے قدموں پر لگانا مقصود تھا، اور یہاں پر مقصد بدلا ہوا ہے میرا کہ آپ کے نارین پاک کی مٹی کو عرش الہی پر لگانا مقصود ہے. کیا مقام ہے جی نارین پاک کا؟ کیا خدا کی قسم اولیاء اپنی آخری منزل نارین پاک کے مصطفیٰ سمجھتے ہیں. اولیاء وہ نہیں ہوتے جو تھوڑا آفر مل گیا تو کود کر اوپر کودنے والے، گھٹنے پھوڑ لینے والے نہیں ہوتے اولیاء.
تمام اولیاء اپنی آخری منزل کے اعتبار سے یہی چاہتے ہیں کہ نالین پاک مصطفیٰ مل گئے ہیں، بس ان کے لیے منزل مل جاتی ہے وہ۔ اور آج امت کو اس رخ سے اتنا دور کر دیا گیا کہ آپ عام مسلمان کے سامنے نالین پاک بھی اگر کہو نا، پریشانی پہ بل آ جاتے، منگوس کی صورت بن جاتی اس کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ نہیں سمجھ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے قرب کی وہ منزل عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ تو ہر ایک کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ تو چارے کار کیا ہے کہ حق کو معلوم کرنے کے لیے، حق کو معلوم کرنے کے لیے، اللہ کی منشا کو اور اللہ سے معلوم کرنے کے لیے پھر کیسے ملے حق، کیسے ملے حق؟ ایز اے ایگزامپل اسمبلی کے اندر میں کیا بل پاس ہو رہا ہے یہ معلوم تو نہیں ہوگا، ہر ایک کو معلوم تو نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کم از کم جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان سے رابطہ کر لو اور معلوم کر لو کہ کیا کیا قانون پاس ہو رہے ہیں۔ رابطے کا انتظام ہوگا، وہاں جو موجود ہوتے ہیں ان سے جڑ جاؤ تو واقف ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا کہ ہر بندے کو میں اپنا راز نہیں دیتا ہوں، اگر تم میرے رازدار بننا چاہتے ہو تو جو میرے رازدار ہیں ان سے جڑ جاؤ تو میرا راز تمہیں مل جائے گا۔ بغیر میرے اولیاء سے جڑے تمہیں حق نہیں مل سکتا، کتابوں سے حق نہیں مل سکتا، مسلک اور جماعتوں سے حق نہیں مل سکتا، بلکہ حق جو ملے گا میرا وہ تو میرے رازداروں سے جڑنے سے ملے گا، غوث و خواجہ کے جڑنے سے ملے گا، کیونکہ وہ رازدار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ رازدار ہوتے ہیں۔ اور کیسے رازدار ہوتے ہیں؟ کیا اولیاء کی بھی ہر لمحے اللہ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے؟ یہ ایک سوال تو ناواقفیت کی وجہ سے ہوگا، اس لیے کہنے کو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو تو ادھورا محسوس ہوگا کہ اس میں میرے آقا کی ذات محمد رسول اللہ نہیں ہے، لیکن کوئی محمد رسول اللہ کہے تو اس میں تو اللہ موجود ہے۔ جب محمد رسول اللہ کے نعرے میں پاک مل جائے تو اللہ کی طلب کہاں باقی رہے گی؟ اس کو اللہ کا باقی نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب یہ اللہ نہیں مانتے اللہ کو، وہ نہیں بولے گا، وہ بےہودہ بد اخلاق بدتمیز نہیں بنے گا یہ، لیکن طلب اور چاہت نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ نالے نے پاک مصطفیٰ مل چکے ہیں، محمد رسول اللہ کی ذات ملی کی ہے، تو پھر اب اس کو اللہ کیا ہے میں کیا جانوں، محمد رسول اللہ جانے۔ اللہ نے کرم کر کے اپنے محبوب کو مجھے عطا فرما دیا، تو یا اللہ تیری حاجت مجھے کہاں ہے؟ پھر میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا؟ ہاں بواس سے نالے نے پاک مصطفیٰ کے قبول ہے، کوئی بات نہیں، ان کی مرضی۔ ارے تو خوشحال نکل گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں اچھے کے ہاتھ لگا انہیں، راز والے کے ہاتھ لگا ہے۔ راز کلمے میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دل کے خانے میں خدا بیٹھا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ہر مرید یہ سمجھے کہ میں تو بس اب اللہ تک پہنچ جاؤں گا، میں ولایت تک پہنچ جاؤں گا، اور میں بیت المعمور تک پہنچ جاؤں گا، اور میں عرش الہی پر پہنچ جاؤں گا۔ نہ کوئی یہ چکر میں مت پڑ، کیوں؟ وہ دربار عام نہیں ہے، دنیا کے تیرے ملک کی ایک پارلیمنٹ وہاں پر جہاں پر ہر ایک کی پہنچ نہیں ہوتی۔ پھر وہ پارلیمنٹ کا جو نظام ہے اس کے واقفیت کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پر جو پارلیمنٹ کے اندر میں ایم پیز بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کنیکٹ ہو جا تو وہاں کی وہ سارے حقائق تجھے مل جائیں گے، پورا ملک چلے گا۔ پھر کیا ہم پہنچے ہی تو ہم پہنچے ہوئے میں شامل ہوں گے؟ نہیں، پہنچے ہوئے لوگوں تک بھی اگر پہنچ جائے، ان کی نسبت بھی اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو جن کی مشابہت اختیار کر کے جو ان سے چپک کر رہے گا انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر کریں گے۔ آؤ اولیاء اکرام، تو اولیاء اکرام آؤ تو یہ خود غرض نہیں ہوتے، مطلب ہی نہیں ہوتے کہ چلو سارے مریدوں کو بھول کے انہوں تو آخری درجے تک اللہ کو ہی پتائیں گے۔ کیوں ٹھہرے تم کو بولا نا نہیں آتے نا، میرا چاہنے والا ایک ہے ابھی جہنم میں، اس کو جب تک نکال کے نہیں دیا میں نہیں جاؤں گا۔ اب بجائے اس کے جو اچکنے والا ہے، میں بھی اب ذرا مجھے بھی بشارت نظر آ گئی
اور میری بھی دعا قبول ہونی شروع ہو گئی اور میں بولا سب ایک کام ہو گیا اور فلاں میں خواب پڑا تھا وہ خواب بھی 3 دن کے بعد سچا ہو گیا، اچک کر جا کے دارا توڑ لے رہا خواہ مخواہ کی، پھر کیا کہ وہ تو قرب خاص کی منزلیں اللہ تبارک و تعالی جن کو عطا کرنا ہے ان کو عطا کرے گا، ان کو بتائے گا رمز، ان کو بتائے گا حق کہ عبادتیں میں نے مطلب کے لیے دی ہے انسانوں کے، پر انسان سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری غرض ہے۔ اس 15ویں صدی کے اندر میں یہ حق کا رخ خانقاہ محمدی کی طرف سے پوری انسانی تک پہنچاؤ کہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے مطلب کے لیے دی ہے، بندے تیرے مطلب کو خدا کا مقصد بنانے کا جرم مت کر۔ جو کہتا ہے کہ اللہ کا مقصد عبادت ہے، تیری عبادت تیری جنت و جہنم سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ رخ بتاؤ انسانیت کو، امت کو۔ عبادتیں اور دین اور شریعت جو دی ہے وہ بندوں کو اپنے مطلب کے لیے، اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ تجھے اپنے نافرمان کافروں منافقوں میں ناشکروں میں شامل نہ کرے، اس لیے شریعت اور عبادات تیرے لیے ضروری ہے۔ اس قول سے باہر نکلنے کی کوشش مت کر، اگر اس قول سے باہر نکل جائے گا تو خطرے میں پڑے گا۔ کیوں کہ مرغی کا انڈا اپنے وقت کے اوپر خود پھوڑ کر نکلے تو بچہ چوزا صحت میں نکلے گا، دن پورے ہو گئے بلکہ تم خود سوئی لے کر چبا دو تو وہ چوزا ڈچ کر مر جائے گا نا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت عطا فرمائی ہے وہ تمہارے میرے مطلب کے لیے ہے۔ ہم شریعت کے قول کو پھاڑنے کی کوشش نہ کریں، بنداز کسی سنت کا انکار نہ کرے، کسی دیندار کی ناقدری نہ کرے، کسی اہل شریعت کی توہین نہ کرے، دین کے کسی عمل کی ناقدری کا اظہار نہ کرے۔ یہ ایسا ہے جیسے چوزے کے قول کو نکلنے سے پہلے آپ نے انڈے کو ڈچکا دیا تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ چوزا دم گھٹ کر مر جائے گا، وہ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس کو بھی گرمی ملنے دو اس انڈے کے قول کو، تو اس میں خود ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ خود اپنی چونچ سے پھوڑ کر باہر نکلے گا تو چوزا سے یہ سلامت نکلے گا۔ لیکن تم نے ہمدردی کے اندر میں ابھی شریعت میں ہی اگر وہ مکمل نہیں ہوا، آپ نے شریعت کی ناقدری کی بات اس کے سامنے کر دی، نمازیں کیا ضروری ہے، نماز پڑھ کے بھی تو جہنم میں جائے گا، نہیں بولنا، توبہ کر۔ تو یہ انڈے کو ڈچکا دے رہا ہے، وہ پھر چوزے گھٹ کر مر جائیں گے اس کے اندر میں، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور عبادتیں دی ہے وہ ہمارے مطلب کے لیے ہے۔ اہل شریعت سے زیادہ ضرورت ہے ہم کو دین اور شریعت اور سنتوں کی۔ ہر عمل میں میرے مصطفیٰ کی سنت کے طریقے کو اختیار کرو، معلوم کرو کہ سنت کا طریقہ کیا ہے، معلوم کرو، اس لیے کہ وہ قول ہے، ڈچ کر مت مرو۔ اگر طریقت میں پہنچنے سے پہلے شریعت کے چھلٹے کو تم نے اگر ڈچ دیا اور پھوڑ دیا تو ڈچ کر مر جاؤ گے، تب ٹوٹ جائے گا۔ شریعت میں مکمل پوری گرمی کو حاصل کرنے کے بعد میں وہ قوت اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا کہ چونچ سے خود اپنے قول کو پھاڑ کر باہر چوزا بن کر نکلو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اپنا خاص بندہ بنائے گا، خاص بندہ بنائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رمز معلوم کرنا، یہ خالی صافہ بن کر، جبے پہن کر یا روٹیاں پہن کر یا رومالہ اوڑھ کر اس سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اس میں حرص کرنا بھی بیکار ہے، منزلیں کھوٹی ہو جاتی ہے اس میں۔ جیسے کاؤنسلر ایک ایم ایل اے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے نا کہ میں خود جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا، پارلیمنٹ کی کیا ہے میں خود اپنی نظروں سے دیکھوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو کنیکٹڈ اگر ہے ایم پی کے ساتھ میں اور پارلیمنٹ کے نظام کے ساتھ میں، بس تیری ضرورت وہیں پر پوری ہو جائے گی اور تو حکومت ہی کا ایک آدمی کہنا جائے گا۔ ایسے ہی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کے ولی بنا دیں گے، تم کو قطب بنا دیں گے، تم کو غوث بنا دیں گے، یہ انڈوں کو زبردستی کے پھوڑ دیتے ہیں، ڈچا کر مروا دیتے ہیں، نہ یہ رہتا ہے اور نہ وہ رہتا ہے۔ اس لیے کسی مرید کو، کسی خلیفہ کو یا کوئی پیر کو بھی اس کی حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم لا کون و مقام ہے، رب کے رازدار ہم بنے، اس لیے کہ رب جن کو بنایا ان کو رازدار بنا دیا۔ خدا کی قسم غوث و خواجہ والے ہیں، ان کا نام لینے والے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر ایک کو بلائے گا کہ وہاں پر پارلیمنٹ میں نہیں بلائے گا، وہ تو بلائیں گے
جب ایم پی کا الیکشن ہوتا ہے تو ڈسٹرکوں سے عوام کے اور ان کے حالات کو دیکھ کر ان کو منتخب جب کیا جاتا ہے تو وہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، وہ نمائندے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا راز ہر بندے کو عطا نہیں کرے گا۔ مطلب کے لیے تو دین دے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اللہ اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے، اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے۔ جو خاص بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اب ہر ایک خاص نہیں بن سکتا نا، جن کو اس نے بنا لیا بن گیا۔ اب اگر ضرورت پڑے گی 15ویں صدی میں تو جن کو پھر یہ لوگ بنائیں گے وہ بنے گا راز خاص۔ پھر اس زمانے کے اندر، اس صدی کے اندر میں خدا کا خاص بندہ وہ ہوگا تو اس کو تو وہ حقائق معلوم ہوں گے۔ اب دوسرے بھی یہ کہ نہیں، ہم کو بھی معلوم ہونا تو خامخواہ کے حصے نا، انڈا ڈٹ جائے گا، چوزا اندر ہی مر جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنا خاص بنا دیا ان کو بندوں کے مطلب کے لیے دین دیا، جس سے اب بے نیاز نہیں ہو سکتے خدا کی قسم۔ تم دین کی اگر ناقدری کرو تو کیا مرنے کے بعد میں جلا دو بلکہ وصیت کریں گے اپنی اولاد کو؟ زندگی میں دین کی ناقدری کیسے، سنت اور شریعت کیسے نہیں؟ پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا بنا لیا اور جن کو اپنا بنا لیا اپنے پاس میں بلا لیا، اور جن کو اپنے رموز اور حقائق عطا فرما دیے، اب قیامت تک کے لیے جن کو اپنا بنائے گا ان سے جڑنا، اصل حق سے جڑنا قرار دیا جائے گا۔ اللہ نے کن کو بلایا، کن کو اپنا مقام اور اپنا خاص مقام بتایا، اور کون پہنچتے ہیں عرش مولا پر، اور کون جاتے ہیں لاکھوں مقامیں، اور کون جاتے ہیں سدرۃ المنتہا تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما کر ان کو بلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وقت کے کتب جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام کھول دیتا ہے، یہ زمین کا نظام ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، آسمانوں کی پروازیں بھی ان کو عطا کر دیتا ہے۔ ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اپائنٹ کرتا ہے، کائے کے لیے؟ اس زمانے کے اندر میں اپنا حق بتانے کے لیے۔ مطلب کو اللہ کا مقصد یہ سمجھا دیا گیا، اور آج یہ رخ اتنا اندوہناک ہے کہ دور دور تک بھی عبادات اور دین اور شریعت کو انسانوں کا مطلب بولو تو انہیں اس کو سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا مقصد ہے، اللہ کا مقصد تیری عبادت سے کہہ کے پاگل بنے کی بات ہے۔ اللہ کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ اللہ کا مقصد بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے، لیکن صحیح معلوم کر، صحیح لوگوں سے معلوم کر، صحیح جو اس کے رازدار ہے ان سے معلوم کر، اتنا ہی آسان ہے۔ اتنا آسان ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے نہ جان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا مقصد اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہت آسان، لیکن وہ کیا مقصد ہے؟ وہ جو رازدار ہیں ان سے معلوم کر۔ اب اللہ اپنا راز بندوں کو دینے کے لیے درمیان میں قیامت تک اولیاء کو اور اولیاء کے نسبت والوں کو رکھے گا۔ وہ بتائیں گے بندوں کو، وہ بتائیں گے ملکوں کو، وہ بتائیں گے مسلمانوں کو، وہ بتائیں گے انسانوں کو۔ عبادتیں اور دین تو مطلب کے لیے ہے، تیرے مطلب کے لیے، اللہ کو اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے کہ 15ویں صدی کے اندر میں میرا مقصد کیا ہے یہ بتا دو، 14ویں صدی کے اندر میں تم بتا دو، 13ویں صدی کے اندر میں تم بتا دو، 7ویں صدی کے اندر میں تم بتا دو صابر پاک، 6ویں صدی ہجری کے اندر میں بتا دو غریب نواز تم، اور 5ویں صدی ہجری کے اندر بتا دو پیرانے پیر غوث الاعظم تم، اس سے پہلے بتا دو جنید بغدادی تم۔ کہ میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد بتانے والے وہ اہل اللہ ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر، اور قیامت تک کے ولایت کا نظام قیامت تک چلتا رہے گا۔ صرف اولیاء اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، وہی اس زمانے کے اندر میں اللہ کا مقصد بندوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ کا مقصد سمجھا سکتے ہیں۔ اب اللہ کا مقصد بنیادی طور پر اللہ کا مقصد بندوں کے ساتھ دین مطلب کے لیے ہے، بندوں کے لیے۔ اللہ کا مقصد صرف اپنے محبوب کی محبت کا اظہار ہے۔ اس زمانے کی بدعقیدگی کا علاج
مسلک اور جماعت نہیں ہے، تنقید اور طنز نہیں ہے، نئے نئے مسلکوں کا پیدا کرنا نہیں ہے، امت الجھ جا رہی ہے، بلکہ شرافت کے ساتھ میں تم اولیاء کی چوکھٹ سے امت کو جوڑ دو۔ یہ جو خانقاہ محمدی کے ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے جو آواز لگائی جا رہی ہے کہ امت کو اللہ کا مقصد سمجھانے کے لیے اولیاء کی چوکھٹوں سے انسانیت کو، جو امت کو جوڑ دو، نہیں یہ کیسا، بجائے اس کے پیری مریدی چلاؤ، یا بجائے اس کے وہ کرو، اس کے بجائے یہ کرو، جلسے کرو، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی نعت کی مجلسیں قائم کرو اور بڑے بڑے درود و سلام کے نظام، سب کچھ اپنی جگہ ہوگا، لیکن مسئلے کا حل علاج نہیں ہے۔ وہ علاج اس وقت میں تو اے مرید، اے خلیفہ، اے پیر، اے مولانا، اے امام، اے مسلمان، تیرے گھر کے اندر بزرگوں کی نسبت کی محفلیں ہونی چاہیے اور ساری انسانیت کو اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑنا چاہیے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں اور ہر انسان کو اولیاء کے آستانوں سے جوڑ دو۔ 15ویں صدی کے اندر میں خانقاہ محمدی کا یہ پیغام حق کو لیے ہوئے ہیں اور یہ رمز ہے اس زمانے کا۔ اگر یہ امت اگر سمجھ جائے نا تو بہت آسانی کے ساتھ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ جو ہم نہیں کر سکتے لیکن وہ اولیاء سب کچھ کر سکتے ہیں، حق کو دنیا میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ وہ ہم کر نہیں سکتے لیکن جو کر سکتے ہیں ان کو منا تو سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔